ناول ایک تھی مثال ایپیسوڈ نمبر 13 مصنفہ تہمیم۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں بس ابھی آئی۔ سدرا انہیں چھوڑ کر وہاں سے کچن میں چلے گئی۔ سرمد اس کے پیچھے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مثال نے دعا مانگی اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتی اس نے جو ہی گردن موڑی، اپنے پیچھے سرمد کو دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر شرمندگی سے سر کو جھکا گئی، جیسے اس کے لیے اس سے نظریں ملا پانا مشکل تھا۔ سرمد بھائی، آپ یہاں کیسے؟ سرمد مسکرایا۔ تم سے ملنے آیا تھا، کیسے ہو؟ مثال نے اپنے لب بھینچی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ اس نے خود کو رونے سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کہ کیسے ہو؟ سرمد نے اپنا سوال دہرایا۔ اب کی بار مثال اپنی آنسوؤں پر مکمل طور پر کنٹرول کھوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے کیا ہوا مثال؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سرمد پریشان ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سرمد بھائی، میری وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں آپ سے مدد مانگتی اور نہ ہی آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں سرمد بھائی، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ارے پاگل لڑکی، یہ کس نے تم سے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا؟ بالکل بے وقوف لڑکی ہو تم، نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں کوئی معافی مانگنی پڑے۔ سدرا بھی چائے کے 2 کپ لے کر وہاں چلی آئی تھی۔ اس نے ایک کپ سرمد کو تھمایا، جس نے شکریہ کے ساتھ چائے لے لی۔ دوسرا کپ اس نے مثال کے سامنے رکھا تھا۔ بھائی میں شرمندہ ہوں، سرمد کی جگہ جواب سدرا نے دیا تھا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مثال، تم نے ایسا کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ شرمندہ تو اس شخص کو ہونا چاہیے جس نے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی۔ تمہاری دوست بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو اور جلدی سے میرے ساتھ گھر چل کر اپنی پیکنگ کرو اور میرے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ آپ کے گھر؟ مثال حیران ہوئی۔ ہاں ہمارے گھر، اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ حدیقہ نے تو تمہارے لیے کمرہ بھی تیار کر لیا، اب وہ بس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارا یہاں اکیلا رہنا اب سیف نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ رہو گی جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ لیکن سرمد بھائی، لیکن کچھ بھی نہیں، چلو جلدی سے تیاری پکڑو۔ لیکن سرمد، آپ کی فیملی؟ تم اس کی ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گا۔ مثال سرمد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم وہاں بالکل سیف رہو گی۔ مثال نے کچھ سوچا پھر راضی ہوگی، لیکن وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے ان سب کا کیا ری ایکشن ہوگا جب وہ وہاں جائے گی۔ چائے پینے کے بعد مثال جانے کے لیے تیار ہوئی۔ جانے سے پہلے وہ سدرا سے گلے ملی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس مشکل گھڑی میں اس نے اس کی بہت مدد کی تھی، وہ اس کی شکر گزار تھی۔ سدرا اسے باہر تک رخصت کرنے آئی تھی۔ وہ سرمد کے ساتھ پہلے سرمد کے گھر آئی تھی، وہاں سے اپنے کپڑے اور ضروری سامان لیا اور پھر وہ سرمد کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن سرمد نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، وہ سب سنبھال لے گا۔ مثال کی سوچ کے مطابق اس کے نقوی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی رمیہ کے ساتھ ساتھ آذر کا ری ایکشن بھی بہت روڈ اور سخت تھا، لیکن حدیقہ نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ البتہ مقصود نقوی کا رویہ بھی بہت سخت تھا۔ وہ مثال کے یہاں آنے پر سرمد کی سخت مخالفت کر رہے تھے، لیکن سرمد بھی ان کے خلاف ڈٹ گیا تھا کہ اگر وہ مثال کو یہاں برداشت نہیں کرے تو پھر وہ اپنے بیٹی اور بیوی کو ساتھ لے کر یہاں سے اپنے اسی گھر میں شفٹ ہو جائے گا جو اسے گفٹ کیا گیا تھا۔ یہ سن کر مقصود نقوی ذرا ٹھنڈے ہوئے تھے۔ مثال کو بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس فیملی کے فرد ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن حدیقہ نے اسے روک لیا اور سمجھایا کہ بس وقتی ناراضگی اور غصہ ہے، وہ سب کو سمجھا لے گی، وہ پریشان نہ ہو۔ حدیقہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، تم یہیں رہو گی۔ مگر بھابھی، آپ کی فیملی؟ ارے پگلی، میں نے کہا نا کہ یہ بس وقتی غصہ اور ناراضگی ہے۔ ماما پاپا دل کے بہت اچھے ہیں، ابھی غصے میں ہے، لیکن بعد میں ان کا رویہ دھیرے دھیرے بہتر ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ حدیقہ نے اسے تسلی دی۔ مثال سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری حدیقہ بھابھی، میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حدیقہ مسکرائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ پہلے مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن پھر تمہاری کہانی سنی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ہی غلط تھی۔ مثال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اتنا حیران مت ہو، مجھے سرمد نے سب کچھ بتا دیا تمہارے بارے میں، تم بہت بہادر ہو مثال، تم نے جو کچھ بھی سہا وہ کوئی عام لڑکی اتنا کچھ آسانی سے سہ نہیں سکتی تھی، تم بہت بہادر ہو مثال۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ تم نے جب وہ سب کچھ سہا ہوگا تو کیسا لگا ہوگا تمہیں، تم اکیلی بالکل بھی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تمہاری بھابھی اور بڑی بہن بن کر۔ حدیقہ نے مثال کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، جس پر مثال اپنا ضبط کھوتی منہ پر ہاتھ رکھتی رو پڑی۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو اور اچھی لڑکیاں روتی نہیں ہیں، چلو شاباش، خاموش ہو جاؤ۔ حدیقہ اسے خود سے لگائے دلاسے دینے لگی۔
مثال کو یہاں لانے پر آذر غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اسے سرمد کا یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حدیقہ جب باہر آئی تو دونوں میاں بیوی اسی پر ہی بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ حدیقہ چلتی ہوئی وہاں آ کر رمیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ رمیہ حدیقہ کی اس ایفرٹ سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ اسی کا اظہار انہوں نے حدیقہ کے سامنے بھی کر دیا۔ حدیقہ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بجائے سرمد کو سمجھانے کی تم نے الٹا اسے شہ دی کہ اس نے بالکل درست کیا ہے۔ حدیقہ انہیں پیار سے سمجھانے لگی، ماما وہ بیچاری بالکل تنہا ہے، اس کے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن جس کا کوئی بھی نہ ہو سکا، یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم سب لاوارثوں کو گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے آئیں۔ یہ کوئی یتیم خانہ یا پھر دارالامان تھوڑی نہ ہے۔ جی ماما، آپ نے بجا فرمایا، میں نے تھوڑی نہ کہا ہے کہ یہ دارالامان یا پھر کوئی یتیم خانہ ہے۔ جی ماما، آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں نے تھوڑی نہ کہا ہے یہ دارالامان یا پھر کوئی یتیم خانہ ہے۔ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ بیچاری یتیم ہے، اس کا اس دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پاپا آپ ہی سوچے، اگر ہم نے بھی اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیموں سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ کیا ہم ان کی امتی ہو کر ان کی ہی ایک امتی کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں ماما؟ کیوں پاپا؟ اگر آج ہم ایک یتیم بے سہارا بچی کی مدد نہیں کر سکتے تو کل کو ہم یوم حشر والے دن کس منہ سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ان سے شفاعت مانگیں گے؟ کیا کہیں گے انہیں کہ ہم نے ایک یتیم ایک بے سہارا بچی کی مدد کیوں نہ کی؟ جب وہ ہمارے گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تو ہم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ ہم ایک شخص سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ وہ انسان ہم سے زیادہ پیسے والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس یتیم بچی کی مدد کریں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے گھر ایک یتیم بے سہارا بچی آئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے کہ ہم اس کی کفالت اپنے ذمہ لیں اور اس کی شادی ایک اچھے سے گھر میں کر دیں۔ یتیم بچوں کی کفالت کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے پاپا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچ کی اور انگوٹھے سے قریب کی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یتیم کی کفالت کرنے کا کیا اجر ہے ماما پاپا۔ یہ کہتے ہوئے حدیقہ کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ذرا توقف کے بعد وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی گویا ہوئی، آپ لوگوں کو خود یہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن مجھے اور سرمد کو آپ دونوں کو یہ سب بتانا پڑا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا ہمیں بھی وہی منظور ہوگا۔ مقصود نقوی کا دل پگھل گیا اور آنکھیں نم ہوگی، آنسو بھی اختیار خود ہی پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہہ آئے۔ انہوں نے چشمہ اتارا اور اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ چشمہ آنکھوں پر واپس لگاتے وہ اٹھ کر حدیقہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، بہت شکریہ بیٹا تمہارا، آج تم نے بچپن میں سکھایا ہوا وہ سبق یاد دلا دیا جو ہم شاید بھول چکے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ سرمد کو تم جیسی لائف پارٹنر ملی ہے۔ میری پوری سپورٹ تم لوگوں کے ساتھ ہے، جیسا تم لوگ چاہو وہی کرو۔ حدیقہ مسکرا اٹھی، تھینک یو سو مچ پاپا، جیتی رہو بیٹا۔ مقصود نقوی اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ حدیقہ نے رمیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی نیم رضامند دکھائی دے رہی تھی۔ حدیقہ نے آگے بڑھ کر محبت سے انہیں گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ ماما، دیکھنا آپ ایک یتیم کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ رمیہ بس سر ہاں میں ہلا کر رہ گئی۔ جب میرم کو پتہ چلا کہ حدیقہ اور سرمد مثال کو گھر لے آئے ہیں اور مقصود نقوی کے ساتھ ساتھ رمیہ نے بھی اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو میرم کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اسے اپنی اپیہ پر شدید غصہ آیا تھا، جو بقول میرم کے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہیں۔ اسی لیے میرم نے حدیقہ سے باز پرس کرنے کے لیے اسی وقت کال کر لی۔ حدیقہ کے کال اٹھاتے ہی میرم پھٹ پڑی، اپیہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، آپ نے اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی؟ بٹ وائی؟ ہاں صحیح سنا تم نے، وہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اپیہ آپ اچھا نہیں کری بالکل بھی، اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے کر آپ اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی ماری ہیں۔ وہ لڑکی بہت چالاک اور مکار ہے، لیکن آپ کو اس کی یہ چالاکی اور مکاری بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب بھی وقت ہے اپیہ، اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرے ورنہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ میرم نے حدیقہ کو مثال کے خلاف اکسانا چاہا، مثال ایسے بالکل بھی نہیں ہے میری، تم اسے غلط سمجھ رہی ہو۔ حدیقہ کی بات سن کر میرم نے اپنے دانت پیسے تھے۔
وہ اس لیے کہ آخر وہ اپنی بہن کے بجائے پرائی لڑکی کی سائڈ کیوں لے رہی ہے؟ اپی آپ بہت بھولی ہیں، آپ کو انسانوں کے پرکھ بالکل بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لڑکی سے ہوشیار ہو جائیں، وہ لڑکی بہت چلاک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اچھائی کا فائدہ اٹھا کر آپ کا پتہ ہی صاف کر دے، پھر ساری زندگی بیٹھ کے روتی رہنا آپ۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم میری؟ ہو کیا ہے تمہیں؟ آخر اس بیچاری نے تمہارے ساتھ کیا برا کر دیا جو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ آخر اس بیچاری نے تمہارے ساتھ کیا برا کر دیا جو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا میں فون رکھتی ہوں، مجھے کھانا بنانا ہے، اللہ حافظ۔ اپیا حدیقہ میرم کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ گئی تھی، جس پر میرم تیش میں آتی اپنا موبائل فون دیوار پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اپیا نے میری کال کاٹی؟ میری؟ وہ بھی اس سو کال چیپ لڑکی کی وجہ سے؟ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا تو میرم اسماعیل الوی نام نہیں میرا۔ میرم کو مثال کے ساتھ نہ جانے کیوں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا، وہ بس جیسے تیسے کر کے مثال کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ میرم نے جا کر مریسا سے حدیقہ کی شکایت لگا دی۔ موم، آپ اپیا کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئی ہے، نہ جانے اس لڑکی نے ان پر کیا جادو کر دیا جو وہ ہر وقت بس اسی کے ہی گن گاتی رہتی ہیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا، یہ ان کا اپنا میٹر ہے، تم سے پہلے میں نے کال کر کے اسے سمجھایا تھا، لیکن اس نے مجھے بھی یہی جواب دیا جو ابھی تم بھی سن کر آ رہی ہو۔ میرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، وہ بس جیسے تیسے کر کے مثال کو ذلیل کر کے نقوی ہاؤس سے نکالنا چاہتی تھی، اور اب یہی اس کا سب سے پہلا مشن تھا۔ رات کے کھانے پر حدیقہ مثال کو اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی تھی، کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ السلام علیکم، مثال نے دھیمے لہجے میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا ماں سوائے آذر کے۔ آؤ بیٹھو بیٹا، مقصود صاحب نے اسے آذر کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جس پر مثال ڈرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے جب آذر کی نگاہ مثال پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اس کی موجودگی سے اس ماحول میں جیسے اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا ہو۔ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آذر نے زور سے چمچ پلیٹ میں پٹکا، جس پر مثال خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باقی سب نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو غصے سے اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر کھانے کی میز سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مثال کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے آج اس گھر کا ایک اہم فرد کھانا کھائے بغیر یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ سر جھکا گیا۔ مقصود صاحب اس کی حالت کو بخوبی سمجھ گئے تھے، وہ یوں بہیو کرنے لگے جیسے کہ یہ تو معمولی سی بات ہو۔ بیٹا تم اپنا کھانا کھاؤ، یہ تو اس کی ہر روز کی عادت ہے۔ مقصود صاحب کتنی آسانی سے یہ جھوٹ بول گئے تھے، جس پر وہ وہاں بیٹھے مچارہ نفوس اسے دیکھنے لگے، مگر مقصود صاحب کو پرواہ کہاں تھی، وہ تو مزے سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مثال، حدیقہ اور سرمد بھی مسکرا کر کھانا شروع کر چکے تھے۔ البتہ رمیہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اسے مثال کی وجہ سے آذر کا یوں کھانا کھائے بغیر جانا بہت برا لگا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر بھی مثال کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے آذر نے وہاں آنے سے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ جب تک یہ لڑکی جہاں جہاں جس جگہ بھی موجود ہوگی وہ وہاں ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ مثال کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ مثال کمرے کی کھڑکی کھولے باہر گارڈن کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے آذر بھی وہیں موجود تھا، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کی آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے بال، شاید وہ نیند سے جاگتے ہی سیدھا یہیں چلا آیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے مثال نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ اب وہ گارڈن میں کھڑے پھولوں کو پانی دیتے مالی کو پودوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی نصیحتیں کر رہا تھا، اور ایک ایک پودے کے پاس جا کر انہیں دکھاتا وہ مالی کی سستی اور کاہلی پر اسے ڈانٹ رہا تھا کہ وہ اس کے پودوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ بہت غصہل لگتے ہیں۔ مثال نے اسے یوں غصہ ہوتے دیکھ کر اپنا خیال پیش کیا اور وہاں سے ہٹ کی مبادہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے اور پھر کہیں مالی کی جگہ وہ اسے رگڑ کر نہ رکھ دے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مثال کو اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی کہ اصل میں تو وہ اس پر بہت غصہ ہے اور اب اس کا سارا غصہ اس بیچارے مالی پر نکال رہا تھا۔ اسی وقت سرمد بھی اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں چل آیا۔ اسے یوں مالی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ کر سرمد سمجھ گیا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ بھیا آپ؟ ہاں بھائی، تو میں ہی ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ سب خیریت؟ سرمد اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں بازو پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے سنا کہ تم نے آج بھی ناشتے کی میز پر آنے سے بائیک آؤٹ کیا تھا۔ یہ سن کر آذر اپنا سر جھکا گیا۔ سوری بھیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو آزی؟ نہ رات کے کھانے پر آ رہے ہو نہ ناشتہ کر رہے ہو، کیا وجہ ہے آخر؟ مجھ سے ناراض ہو تم؟ ایسی بات نہیں ہے بھیا، آذر جھٹ سے بولا تھا۔ اگر میں وجہ نہیں ہو تو پھر کیوں نہیں آ رہے کھانے کی میز پر؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ماما اور پاپا کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بھیا وجہ آپ نہیں بلکہ وہ لڑکی ہے، میں جب جب اسے دیکھتا ہوں تب میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ اچھا، اور وہ کس خوشی میں؟
سرمد مذاق کرتے ہوئے بولا، بھیا اس لڑکی کی وجہ سے میری نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا. آپ جانتے ہیں نا کہ میں میری سے کتنا پیار کرتا ہوں. اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس واقعے کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے یہ رشتہ ہی ختم کر دیا. یہ لڑکی وجہ تھی اس رشتے کو ختم کرنے کی. اسی لیے جب جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے. آئی ایم سوری بھیا، میں ہارش ہو رہا ہوں، بٹ میں اپنے دل کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ میرے بس میں نہیں ہے. آئی ایم ریئلی سوری. وہ لڑکی جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے تب سے خاص کر میری لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. وہ جب سامنے ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں ایک نفرت سی محسوس کرنے لگتا ہوں میں. آئی ایم سوری بھیا، آپ کو برا لگ رہا ہوگا بٹ یہی سچ ہے. آذر وہاں سے نکل گیا اور پیچھے کھڑا سرمد گہری سوچ میں پڑ گیا. وہ جانتا تھا اچھی طرح سے کہ آذر میرم سے کتنا پیار کرتا ہے اور سرمد اس کے اس بیہیویئر کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا تھا. اس کا غصہ اور ناراض ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں مثال کے ساتھ ساتھ اس کا بھی قصور تھا. وجہ وہ دونوں ہی بنے تھے اس کا رشتہ ٹوٹنے کی. لیکن آذر اپنے بھائی کو تو بلیم نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کا ٹارگٹ مثال بیچاری بن گئی تھی. اب جو کچھ بگڑ گیا تھا سرمد نے اسے واپس ٹھیک کرنے کا سوچا اور اس سے اپنے چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. اسی لیے اس نے ایک فیصلہ کیا اور گھر سے نکل گیا. سرمد وہاں سے سیدھا الوی ہاؤس چلا آیا تھا کیونکہ اسے اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ اسے یوں دکھ سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. سرمد کو یہاں دیکھ کر اسماعیل الوی کے ساتھ ساتھ مریسا اور میرم بالکل بالکل خوش نہ تھی کیونکہ جو کچھ بھی سرمد کر چکا تھا اور کر رہا تھا وہ سب ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. لیکن پھر بھی بیٹی کا شوہر اور اس گھر کا بڑا داماد تھا. اب وہ اس کے دھکے دے کر باہر تو نہیں نکال سکتے تھے نا. ہاں برخودار کہو جو کہنے آئے ہو. اسماعیل الوی اپنے لہجے میں اجنبیت رکھائی لیے ہوئے تھے. سرمد کو برا تو لگا تھا لیکن بات اس کے چھوٹے بھائی کی خوشی کی تھی اور وہ اس کے لیے سب کچھ سہ سکتا تھا خوشی خوشی. سرمد بولنا شروع ہوا، انکل آپ نے میری وجہ سے آذر اور میرم کا رشتہ توڑ دیا، حالانکہ اس میں آذر کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا. پھر سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پھر سے اسی کو اپنی فرزندی میں لے لیں. اس کی اس بات پر اسماعیل الوی ناراضگی سے اسے دیکھنے لگے. دیکھیں نا اب آپ کو کس چیز کی ناراضگی ہے؟ اب تو میری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی ہے. پلیز انکل میرے بھائی کی خوشی کا سوال ہے، میں اس کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہوں، لیکن پلیز مجھے حالی ہاتھ نہ لوٹائیں، میں آپ کی ہاں لے کر ہی جانا چاہتا ہوں. سرمد کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر اسماعیل الوی بول اٹھے، اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم کچھ سوچ کر پھر بتا دیں گے. نہیں انکل دیکھنا ویکھنا نہیں ہے، آپ نے ہاں کہنی ہے اور میں ہاں سن کر ہی جانا چاہتا ہوں پلیز. سرمد کا لہجہ التجائیہ ہوا. اسماعیل الوی نے گہری سانس کھینچی. اچھا ٹھیک ہے، ہم کل یا پرسوں آئیں گے تمہارے گھر تمہارے والدین سے اس بارے میں ڈسکس کرنے. سرمد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. وہ آگے بڑھا اور اسماعیل الوی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. اسماعیل الوی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا. انہیں سرمد کی یہی عادت بہت پسند تھی کہ وہ بڑوں کا احترام کرنا بہت اچھے سے جانتا تھا. چاہے لاکھ اختلافات کیوں نہ ہو، وہ بڑوں کی تمیز کرنا کبھی بھی نہیں بھولتا تھا. حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ برا نہیں کیا تھا، ناراضگی تو اس کی بنتی تھی، لیکن سرمد نے خود کو جھکا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ بڑوں کے آگے خود کو جھکانے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا بلکہ انسان کی عزت اور مرتبے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی حال اب اسماعیل الوی کا تھا. انہیں بے تحاشا فخر محسوس ہوا تھا کہ سرمد ان کا داماد ہے. تھینک یو سو مچ انکل، آپ نے میرا دل خوش کر دیا. ونس اگین تھینکس. کوئی بات نہیں بیٹا. اس بار اسماعیل الوی کے لہجے میں پیار سمائے ہوئے تھا اور یہ دیکھ کر سرمد مسکرایا. سرمد نے جانے کی اجازت طلب کی تو مریسا نے اسے چائے پی کر جانے کا کہا، لیکن وہ شکریہ کے ساتھ انکار کر گیا کیونکہ اسے گھر جلدی ہی پہنچنا تھا. وہ ان کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے نکل گیا کیونکہ گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے آذر کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا. سرمد بہت خوش تھا کہ آخرکار وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے جو اس کی وجہ سے خراب ہوا تھا. سرمد کے آذر کو بتانے سے پہلے ہی میرم نے آذر کو کال کر کے یہ سب بتا دیا تھا. میرم کے خود سے کال کرنے پر آذر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا تھا کہ حالانکہ اس واقعے کے بعد میرم نے اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا. اس نے کئی بار اسے کالز بھی کی تھی لیکن اس نے بات نہ کی، اور آج اس کے یوں اچانک کال کرنے پر اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا نا. ویسے آزی میں پہلے سے جانتی تھی کہ تم میرے بغیر جی نہیں سکتے، اس لیے تم نے اپنے بھیا کو بھیجا ڈیڈی کو منانے کے لیے. میرم اتراتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کچھ سمجھا نہیں. زیادہ انجان ہونے کا ڈرامہ مت کرو. میں جانتی ہوں کہ اب تم یہ کہو گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. میری تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ پلیز کھل کے بتاؤ. اگر تم سچ میں نہیں جانتے تو پھر سنو.
अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे भैया हमारे घर आए थे। भैया तुम्हारे घर? हाँ, लेकिन क्यों? सब खैरियत है? मीरम हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सा तंज और काट थी, ऐसा आज़र को महसूस हुआ था। तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया डैडी को कहने आए थे कि वो हम दोनों का रिश्ता फिर से जोड़ दें। डैडी पहले पहल तो ना माने, लेकिन तुम्हारे भैया ने डैडी की बहुत मिन्नत समाजत की और यहाँ तक कि उनके आगे हाथ भी जोड़ लिए। अगर बात पाँव पकड़ने की होती ना, तो वो भी पकड़ लेते तुम्हारे भैया। मीरम का अंदाज गुरूर से भरपूर था। तुम्हारे भैया के ये सब करने के बाद तब जाकर डैडी का दिल भी पिघल गया और उन्होंने हामी भर ली कि वो कल या परसों तुम्हारे घर आएंगे हम दोनों का रिश्ता फिर से जोड़ने की बात करने। है ना खुशी की बात? मीरम और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन आज़र का दिमाग मीरम की बस इसी बात में अटका हुआ था कि उसके भैया उसकी वजह से इस्माइल अलवी की मिन्नत समाजत करने गए थे और यहाँ तक कि उसके आगे हाथ भी जोड़े, और वो भी उसकी खुशी के लिए। ये कितना एम्बेरसिंग था। आज़र ने मीरम की पूरी बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। अब वो बेचैनी से अपने भैया का इंतज़ार करने लगा ताकि वो उनसे पूछ सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर लॉन में बेचैनी से टहलता सरमद का ही इंतजार कर रहा था। जब भी सरमद उसे देखते ही वहां चला आया और आते ही आसर को कुछ भी कहे बगैर खुद से लगा गया। कई सेकंड्स तक तो आज़र कुछ बोल भी न सका, आंखें खुद ब खुद भीगने लगी थी क्योंकि एहसास निदामत ही ऐसी थी। उसे खुद पर अफसोस हो रहा था कि जब उसके भैया पर बुरा वक्त आया था, तब वो पहला शख्स था जिसने उन्हें बीच मंझधार में अकेला छोड़ दिया था और अपनी गवाही पेश की थी कि वो अपने भैया को उस लड़की के साथ देख चुका है। अगर वो चाहता तो अपना मुंह बंद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपना रिश्ता टूट जाने पर उसने अपने दिल की भड़ास निकाली और सबके सामने अपने उस भैया को जलील और रुस्वा करके रख दिया जिसे वो अपना आइडियल और रोल मॉडल कहा करता था। आज़र बच्चों की तरह सरमद के गले से लगा रो रहा था। अरे क्या हो गया यार, ऐसे रो क्यों रहे हो? भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अरे यार फिर से वही बात लेकर बैठ के तो। सरमद उसे खुद से अलग करते हुए उसके दोनों कंधों से पकड़े उसे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब उन बातों को भूल जाओ, वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मुस्तकबिल पर ध्यान दो। मैं आज अंकल के घर गया था तुम्हारे और मीरम के रिश्ते की बात करने, और पता है तुम्हें, वो मान भी गए हैं। खुश हो जाओ अब तुम, बहुत जल्द ढोलकी और शहनाइयाँ बजने वाली हैं। सरमद उसे कौनी मारते हुए सरा छेड़ते हुए बोला, लेकिन आसर को यूं खामोश देखकर वो बोल उठा, क्यों क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? भैया आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे मैरी ने सब कुछ बता दिया। आपको मेरी वजह से अंकल की मिन्नत समाजत नहीं करनी चाहिए थी और ना ही आपको उनके आगे हाथ जोड़ने थे। आप जानते हैं इस वक्त मैं खुद को कितना गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अरे ये क्या, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। कुछ नहीं होता, अगर मैंने उनकी मिन्नत समाजत की या फिर उनके आगे हाथ जोड़े, गलती मेरी थी, मेरी वजह से ये सब हुआ था, तो मुझे ये सब ठीक करना था और तुम परेशान ना हो। अगर मैंने अंकल के आगे हाथ जोड़ भी लिए तो क्या हुआ, वो बड़े हैं, मेरे हाथ जोड़ने से मेरा कद छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। आओ चलो अंदर चलकर बाकी सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। सरमद एक दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रख के उसके साथ ही अंदर की तरफ बढ़ गया। साथ चलते हुए वो अपने भैया को देखकर मुस्कुरा दिया। सच में वो बहुत खुशकिस्मत था जो अल्लाह ताला ने उसे सरमद जैसा भाई अता किया था। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी, सारी नाराजगियां और रंजिशें भुलाकर उन्होंने मीरम और आसर का रिश्ता एक बार फिर से जोड़ दिया था। सब बेइंतहा खुश थे। उस सारे मामले में मिसाल अपने कमरे में ही बंद रही थी क्योंकि वो बाहर आकर उन सबकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और सबसे बढ़कर ये कि आसर ने उसे वार्न किया था कि खबरदार, जो वो उसे घर में इधर उधर भटकती हुई दिखाई दी तो वरना वो फिर उसका वो हाल करेगा कि वो याद रखेगी। सच तो ये था कि आज़र की धमकी सुनकर मिसाल सच में बहुत डर गई थी और उस दिन से फिर कभी वो बिना ज़रूरत के कमरे से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि उसे आज़र से डर लगता था। वो अपना ज़्यादातर वक्त ज़िक्रो इसकार में ही गुजारती या फिर कोई किताब उठाए उसकी रीडिंग करती। हदीका ने देखा मिसाल सारा सारा दिन खुद को कमरे में बंद के रखती है। वो जानती थी कि वह कमरे में बैठी बैठी बोर होती होगी, इसलिए आज वो उसकी लाख इनकार सुनने के बावजूद भी उसे अपने साथ ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल आई थी। अब वो हदीका के साथ किचन में खड़ी थी। हदीका फ्रिज से सब्जी निकाल रही थी और साथ में उसे समझा भी रही थी, यार बाहर निकला करो, क्या सारा सारा दिन खुद को कमरे में बंद किए रहती हो? ये घर है, कोई जेल नहीं। तुम्हारा दम नहीं घुटता क्या, सारा दिन कमरे में खुद को बंद किए बैठती हो? अब मिसाल क्या कहती कि वो बेचारी तो उसके जल्लाद टाइप देवर के डर की वजह से ही तो खुद को कमरे में बंद रखती है। अगर उसने उसे यहाँ देख लिया तो पक्का उसका गला दबा देगा। किन सोचों में पड़ गई तुम? हदीका ने उसके पास आकर चुटकी बजाई जिस पर मिसाल एकदम होश में आई थी। नहीं वो बस ऐसा ही।
مثال نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو یہاں بیٹھ جاؤ، میں جب تک کھانا بنا لوں تب تک تمہارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتی رہوں گی، وقت جلدی گزر جائے گا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ جی جی بھابھی ضرور، کیوں نہیں، مثال جھٹ سے بولی تھی اور حدیقہ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ بھابھی مجھے بھی ہیلپ کرنے دیں۔ ارے نہیں میری جان، میں اکیلی کر لوں گی، مجھے بس تمہاری کمپنی کی ضرورت ہے تاکہ میرا وقت جھٹ سے گزر جائے، سارا سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ سوچا تھا کہ تم آؤ گی تو میری بوریت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن تم تو خود ہی بور لڑکی نکلی۔ یہ کہہ کر حدیقہ ہنسی تھی اور مثال بھی مسکرا دی۔ حدیقہ اپنا کام کر رہی تھی اور ساتھ میں وہ مثال کے ساتھ بھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ مثال خوفزدہ سی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں آذر یہاں نہ چلائے، پھر تو پکا اس کی شامت آ جائے گی اس کے ہاتھوں۔ حدیقہ اسے اپنے قصے سنا رہی تھی اور وہ بہت دلچسپی سے سن بھی رہی تھی۔ تبھی آذر گلاس لیے کچن میں چلا آیا۔ بھابھی یار ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو دینا، آذر اپنی رو میں کہتا کچن میں داخل ہوا۔ ابھی اس کی نظر مثال کی طرف نہیں گئی تھی۔ آذر کو دیکھتے ہی مثال خوفزدہ ہوتی سلیب کے ساتھ جا لگی۔ تبھی حدیقہ کو گلاس پکڑاتے ہوئے آذر کی نگاہ مثال پر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے اس لڑکی پر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ مثال خوف سے تھوک نکلی، بھابھی اس لڑکی کو کہیں کہ میرے منہ نہ لگا کرے، زہر لگتی ہے مجھے۔ آذر نے بنا مثال کا لحاظ لیے اسے لتاڑ کے رکھ دیا تھا۔ آذی بری بات ہے، ایسا نہیں کہتے۔ حدیقہ اسے ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو پانی۔ نہیں پینا مجھے پانی، اسے ہی پلا دے۔ یہ کہتا آذر تن پن کرتا کچن سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مثال اپنے دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ حدیقہ اس کے پاس آئی اسے تسلی دینے، مثال تم اس کی باتوں کو سیریسلی مت لینا، آج دل کا برا بالکل بھی نہیں ہے، بس یہ برا بننے اور دکھانے کی ناکام اداکاری کرے تمہارے سامنے، ورنہ اس گھر میں آج سے زیادہ رحم دل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بس حادثہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ کچھ چڑچڑا سا ہو گیا، بٹ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، بی ریلیکس اوکے۔ جی بھابھی، مثال ہولے سے مسکرائی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ سچ میں آذر سے بہت ڈر گئی تھی۔ آج اسماعیل الوی اپنی فیملی کے ساتھ نقوی ہاؤس ڈنر پر آئے تھے۔ چونکہ اب دونوں فیملیز اپنی ناراضگیاں بھلا چکی تھی تو مقصود صاحب نے انہیں ڈنر پر بلایا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد چائے کا دور چلا تھا، بڑے چھوٹے چائے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے۔ مثال اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اسماعیل الوی نے اچانک سے مثال کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور یہ سب کہنے کے لیے انہیں میرم نے ہی بھڑکایا تھا۔ اسماعیل الوی نے میرم اور آذر کی شادی سے پہلے چند شرطیں رکھی تھی۔ کیسی شرطیں انکل؟ سرمد نے پوچھا اور باقی سب بھی حیرانی اور پریشانی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اسماعیل الوی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور پھر سیدھا ہو کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئے، سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس لڑکی کو جسے تم لوگوں نے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے اسے نکال باہر کرو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بدنام زمانہ لڑکی کا سایہ بھی میری بیٹیوں پر پڑے۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو؟ اسماعیل الوی مثال کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے تھے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، خاص طور پر سرمد کو۔ انکل یہ بھلا کیسی شرط ہوئی؟ آذر اور میرم کی شادی میں مثال بیچاری کا کیا کام؟ اس بار مریسا بولی تھی، بیٹا ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ غیر لڑکی آخر کب تک یہاں ڈیرا جمائے بیٹھی رہے گی؟ اس کی شادی تو کروانی پڑے گی نا، یا پھر اسے اس کے شوہر کے حوالے کر دیا جائے؟ اب پوری زندگی تو یہاں نہیں رہے گی نا، جوان جہاں لڑکی ہے اور اوپر سے اتنی خوبصورت بھی، اور دوسرا اس گھر میں دو جوان جہاں لڑکے بھی رہتے ہیں، دل کب قابو سے نکل کر کسی پر پھسل جائے کسی کو کیا خبر؟ یہ دل بہت بری شے ہے، کب کس پر آ جائے سامنے والی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے بڑے ایماندار لوگوں کو بہکتے ہوئے دیکھا ہے، کب دل میں بے ایمانی آ جائے کچھ خبر نہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کے مستقبل پر کوئی بھی برا اثر پڑے، اس لیے ہم اس شادی سے پہلے اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ مریسا کی ان سو معنی باتوں کو وہاں موجود سبھی لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ آنٹی، سرمد کا لہجہ یکدم تیز ہوا تھا، پلیز کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، مثال میری بہن کی طرح۔ ہاں لیکن بہن تو نہیں ہے نا برخودار، بہن ہونے اور کہنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا جانچنا چاہو تو، مریسا بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں آتا سرمد کو یوں مثال کی سائٹ لے کر ان سے یوں اونچی آواز میں ٹوکنا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑتی مقصود صاحب نے بات سنبھالی تھی، ان کی باقی کی ساری شرطیں مان لی گئی تھی، ماں سوائے مثال کو یہاں سے نکالنے کے، کیونکہ سرمد کا یہ فیصلہ تھا کہ جب تک کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا مثال یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی۔
اسماعیل، الوی اور مدیسہ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس بات کا پتنگڑ بنا کر آزر جیسا داماد نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ بھی میرم کی اس فضول سی خواہش پر، کیونکہ دیر سویر مثال نے بلاخر یہاں سے چلے جانا ہی ہے نا، پھر یہ ضد کیوں؟ لیکن اس فیصلے سے میرم کو بہت گہری چوٹ پہنچی تھی، اور اب وہ ایک سہمی سانپ بن گئی تھی جو اب بھی اپنا بدلہ لیے بغیر سامنے والے کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اب بس وقت ہی یہ بتانے اور دکھانے والا تھا کہ میرم کے اندر کتنا زہر بھرا ہے۔ بات بگڑتے بگڑتے سنبھل گئی تھی، ورنہ آزر کو تو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کی وجہ سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب جیسے تیسے کر کے اس لڑکی کو یہاں سے دفع کرنا تھا۔ اس لڑکی کا وجود اس کے لیے اب ناقابل برداشت بن چکا تھا، بس اپنے بھیا کی وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا، اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی اور اسی وقت اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ ٹیکا کی مثال کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اکثر ایک ساتھ کچن میں کھڑی گپ شپ لگاتی رہتی اور مثال حدیقہ کے ساتھ کاموں میں اس کی ہیلپ بھی کرتی۔ یوں حدیقہ کو ایک کمپنی دینے والی اور ہیلپ کرنے والی مل گئی تھی۔ میرم سے زیادہ مثال حدیقہ کے قریب ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت معصوم اور صاف دل کی مالک تھی، بہت جلد وہ دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتی تھی۔ آج مثال نے حدیقہ کو ہٹا کر خود کھانا بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور حدیقہ نے بھی اسے خوب موقع دیا تاکہ اس طرح وہ گھر کے باقی لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا سکے۔ مثال نے حدیقہ سے سبھی لوگوں کی پسند پوچھی تھی ماں سوائے بیچارے آزر کے، کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی اور اس کے لیے کھانا بنا کر وہ اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ کیا تم آزر کی پسند کا کھانا نہیں بناؤ گی؟ حدیقہ نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ واللہ بابی، مروانا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر حدیقہ کہکا لگا کر ہنسی۔ پاگل ہو تم ایک دم، اتنا ڈرتی کیوں ہو تم اس سے؟ وہ ہیں ہی ایسے، وہ برا نہیں ہے، بس ذرا سا غصہ ہے تم پر، لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مثال نے سر ہولے سے ہلایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مثال، اتنی ساری ڈشز بنانی ہیں، کہیں آج ڈنر میں دیر نہ ہو جائے، حدیقہ نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، سب ٹائم پر ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حدیقہ مسکرائی، اسے جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتے دیکھ کر حدیقہ بول پڑی۔ ویسے وہ لڑکا خوش قسمت ہوگا جسے تم جیسے سگھڑ، سیانی، تمیز دار اور پیاری بیوی ملے گی۔ مثال کی یادوں کے پردوں کے پیچھے تنزیل کا عکس لہرایا، دل میں ایک درد کی شدید تیز اٹھی تھی۔ مثال کے لبوں پر ایک سہمی سے مسکان آئی اور سر جھکا کر دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ حدیقہ کو اس نے فل ریسٹ دیا تھا کہ وہ کچن سے نکل جائے، وہ سب سنبھال لے گی، لیکن حدیقہ نے سوچا کہ وہ اکیلی یہ سب کیسے کرے گی، اسی لیے وہ چھوٹے موٹے کاموں میں جیسے سلاد وغیرہ میں اس کی ہیلپ کرنے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھے آزر اور شاہزین کا بھوک سے برا حال تھا۔ یار بھابھی، کھانا کب لگے گا؟ بھوک لگی ہے؟ آزر وہیں سے ہانک لگائی۔ ماما بھوک لگی ہے، کھانا کب لگے گا؟ ننھا شاہزین آزر کی نقل اتارتے ہوئے بولا، جس پر آزر اسے دبوچتے ہوئے گدگدی کرنے لگا۔ چاچو کی نقل اتارتے ہو؟ ہاں، شاہزین ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیبل پر سب کی پسند کی ڈشز لگا دی گئی تھی۔ کھانے کی اس خوبصورت مہک نے سب کی بھوک کو چمکا دیا تھا۔ جو ہی سب نے ڈھکن ہٹایا، اپنی پسند کی ڈشز دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ واہ، آج تو ہم سب کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ سرمد اپنے سامنے رکھی بریانی کو دیکھتے ہوئے حدیقہ سے کہا۔ حدیقہ مسکرائی۔ آؤ مثال، تم بھی آ کر بیٹھو اور کھانا کھا لو، کب سے کام کر رہی ہو؟ جی بھابھی۔ مثال ڈرتے ڈرتے وہاں آئی، سب سے پہلی نگاہ خود کو گھورتے ہوئے آزر پر ہی پڑی تھی، جو یوں گھور رہا تھا جیسے کہ ابھی اسے نگل لے گا۔ واہ بھائی، کھانے کی خوشبو تو مزے کی آ رہی ہے۔ مقصود صاحب خوشبو سونگتے ہوئے بولے۔ جی پاپا، اور آج مثال نے سب کے لیے کھانا بنایا ہے۔ اچھا، واہ بھائی، پھر تو چکھ کر دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیٹی کھانا کیسا بناتی ہے۔ مقصود صاحب کی اس اپنائیت پر مثال کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ رمیہ کا رویہ بھی اب قدرے اچھا ہو گیا تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اسے جاننے لگی تھی۔ سب نے اپنا کھانا کھانا شروع کیا تھا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی سب کے منہ سے تعریفی جملے نکلے تھے۔ واہ بھائی مثال بیٹے، آپ نے تو آج اس ذائقے سے میری مرحومہ اماں جی کی یاد دلا دی۔ واہ، سچ میں کیا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں، سچ میں۔ سرمد بریانی سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ رمیہ نے بھی اس کی کھلے ڈلے الفاظ میں اس کی تعریف کی تھی۔ مثال کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ان سب کو کھانا کھاتے دیکھ کر آزر نے جو ہی اپنے سامنے رکھی پلیٹ پر سے ڈھکن ہٹایا، یہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیا بھابھی، ٹینڈے؟ حدیقہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا ہوا تھا۔ اس نے مثال کو دیکھا جو اپنے سر کو اتنا جھکا چکی تھی کہ اسے لگا کہ ابھی اس کا سر پلیٹ کے ساتھ لگ جائے گا۔ بھابھی، آپ نے میری پسند کا کھانا نہیں بنایا، باقی سب کی تو ان کی پسند کی ڈشز ہیں، لیکن میری کیوں نہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یہ سب مثال نے سب کے لیے بنایا ہے۔ آزر نے غصے سے سامنے بیٹھی مثال کو دیکھا۔ اسے برا لگا تھا کہ اس لڑکی نے سب کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا، ماں سوائے اس کے۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اب وہ باری باری سب کی پلیٹوں میں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھا رہا تھا کیونکہ ٹینڈے اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ مان گیا تھا کہ سچ میں
اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ آہستہ آہستہ مثال کا یہاں دل لگنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ گارڈن میں موجود تھی۔ مالی گارڈن کی صفائی کر رہا تھا اور مثال پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب ہی آزر کا یہاں سے گزر ہوا، کسی نسوانی ہنسی کو سن کر وہ سیدھا وہاں چلا ہے۔ سامنے ہی مثال پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ساتھ میں بوڑھے مالی کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہی تھی۔ مالی کی کسی بات پر مثال ہنس رہی تھی جب آزر کی دھار سنائی دی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے ہاں؟ آواز سنتے ہی مثال کے ہاتھ سے پانی کا پائپ گر گیا اور خوفزدہ سے ہو کر پیچھے کو مڑی اور آزر کو دیکھا جو باتوں وہ مالی سے کر رہا تھا لیکن دیکھ اسے ہی رہا تھا۔ وہ صاحب، میں گارڈن کی صفائی کر رہا تھا۔ کام کرنے آئے ہیں تو کام پر دھیان دیں آپ۔ جی چھوٹے صاحب۔ مالی نے جلدی سے پانی کا پائپ اٹھا لیا۔ اب آزر مثال کی طرف پوری طرح سے گھوم کر متوجہ ہوا تھا۔ اور ہاں تم خود تو سارا سارا دن فارغ رہتی ہو، خود کام نہیں کرتی لیکن دوسروں کو تو ان کا کام کرنے تم۔ ہر کوئی تمہاری طرف فارغ تو نہیں بیٹھا کہ گپے ہانکتا پھرے۔ اور تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ بلا وجہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلا کرو۔ تمہاری کھوپڑی میں میری ایک بات سمجھانے پر بھی سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ کمرے میں تمہیں آرام نہیں آتا جو پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہوتی ہو؟ اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو یہاں سے۔ مثال کے پاؤں میں جیسے بجلی بھری تھی، وہ فوراً سے اندر کی طرف بھاگی۔ آزر غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ مثال نے اب میرے مشغلے پا لیے تھے۔ چونکہ وہ فارغ رہتی تھی تو اب وہ شاہزین کے ساتھ ساتھ ملازموں کے بچوں کو بھی پڑھانے لگی تھی اور فارغ وقت میں اکثر ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتی جس سے شاہزین کا دل بھی بہل جاتا۔ اس وقت بھی وہ بچوں کو پڑھانے کے بعد اب ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے وہ پورے لان میں بچوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہر بار ہی ناکام ہو جاتی۔ تبھی اتفاق سے آزر میرم سے کال پر بات کرتا ادھر سے گزرا۔ تبھی مثال نے بے دہانی سے اسے جا پکڑا۔ میں نے پکڑ لیا، مثال خوش ہوتے ہوئے بولی اور جو ہی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ وہ آزر کے بازو سے پکڑے کھڑی تھی اور آزر موبائل کان سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بچے یہ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آزر کال ہولڈ پر کرتا اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ مثال فوراً سے اس کا بازو چھوڑتی پیچھے کی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آزر نے وہاں موجود ان ملازمین کے بچوں کو دیکھا اور پھر مثال کو جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اگر یہ بچے کم ہیں اور تم کہو تو میں محلے میں سے اور بھی بچوں کو لے آتا ہوں ادھر۔ نہیں، یہ کافی ہیں۔ مثال کی طرف سے جواب جھٹ سے آیا تھا۔ آزر نے تو تنزن کہا تھا لیکن مثال سچ سمجھی تھی۔ تم سچ میں بے وقوف ہو یا پھر بے وقوف بننے کا ناٹک کرتی ہو؟ آزر جھنجھلا کر بولا۔ بچے ایک بار پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ آزر نے انہیں آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے فوراً سے اپنے دانت اندر کیے۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں میں۔ آزر بڑبڑاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ میرم سے پھر سے کال پہ بات کرنے لگا۔ ہاں آزی، تم نے کال کیوں کاٹی تھی؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ آزر چلتا ہوا کھڑکی کے پاس چلا آیا اور اب وہ پردے ہٹا کر باہر لان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ ایک بار پھر سے اپنا گیم سٹارٹ کر چکے تھے۔ مثال نے ایک بچے کو پکڑ لیا تھا، وہ ہنستے ہوئے وہیں سبزے پر اس بچے کے ساتھ گر گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہی سارے بچے اس کے ساتھ لپٹتے وہیں اس کے ساتھ گر کر ہنسنے لگے تھے۔ آزر کے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ وہ سارے بچے میلے کچیلے تھے لیکن مثال کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سبھی بچوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرم اور مثال کے آپس میں موازنہ کرنے لگا تھا۔ اگر میرم اس کی جگہ ہوتی تو کیا وہ انہیں اپنے پاس بھی آنے دیتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آزی کہاں کھو گے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ہاں ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم دونوں آج کہیں گھومنے چلیں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ تم ریڈی ہو کر آ جاؤ، تب تک میں بھی ریڈی ہوتا ہوں، پھر چلتے ہیں ساتھ۔ اوکے، میں تو ریڈی ہوں، بس ابھی نکل رہی ہوں۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے میڈم، آزر نے مسکرا کر کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پردے برابر کرتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس نے مثال پر ڈالی تھی جو ابھی بھی بچوں کو خود سے لپٹائے ہنس رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا پردے برابر کر گیا۔ سرمد تیار ہو کر جانے لگا تھا کہ مثال نے اسے پکار لیا۔ سرمد بھائی؟ ہاں، سرمد پلٹا۔ وہ بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ مثال اپنی انگلیاں چٹکھاتی سوچ رہی تھی کہ وہ بولے تو کیسے۔ اسے یوں کنفیوز دیکھ کر سرمد نے کہا، ایزی ہو کر کہو جو بھی کہنا ہے۔ بھائی کہا ہے تو بھائی مانو بھی۔ چلو بتاؤ کیا چاہیے۔ تبھی حدیقہ بھی سرمد کی واچ اٹھائے وہاں چلی آئی۔ آپ اپنی واچ بھول گئے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ سرمد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گھڑی لے لی۔ ہاں بھائی، اب بولو بھی۔ وہ بھائی، کیا مجھے کچھ پیسے ادھار مل سکتے ہیں؟ وہ دراصل بچوں کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ لینی تھی۔ میں نے سوچا کہ فارغ رہتی ہوں، اگر ایسے میں ان بچوں کو پڑھا لیا کروں گی تو میرا ٹائم پاس ہو جائے گا اور ساتھ میں ان غریب بچوں کا بھی بھلا ہو جائے گا جن کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
انہیں تعلیم دینے کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ سب کا اچھا سوچنا چاہیے تاکہ کل کو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو۔ حدیقہ کو اس کی سوچ پسند آئی تھی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم نے، یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے۔ اگر کسی کا بھلا ہو جائے اور ہمیں دعائیں مل جائیں یہ تو اور بھی بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ ہے تمہاری۔ سرمد کو بھی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ اسے تھماتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ جو بھی خریداری کرنی ہے دل کھول کر کرو، پیسوں کی فکر مت کرو، یہ تو قرض حسنا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈبل نوازتا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے پیسوں سے کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن سرمد بھائی، میں نے کہا نا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ حدیقہ کریڈٹ کارڈ سرمد سے لے کر مثال کو تھماتے ہوئے بولی، اپنے بھائی کا کہا مانو اور ضد مت کرو۔ مثال مسکرائی، شکریہ بھائی، شکریہ بھابھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دونوں جہاں میں خوش رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، رات کو پھر ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ سرمد انہیں خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اچھا اب تم بھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ جی بھابھی۔ مثال مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ حدیقہ سیدھی کچن میں چلی آئی۔ میرم گھر میں داخل ہوئی تو اسے رمیہ مل گئی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ ہیلو آنٹی۔ ارے میرم بیٹا، تم کیسی ہو؟ جی آنٹی، آئی ایم فائن۔ میرم کا ارادہ تو سیدھا آسی کے پاس جانے کا تھا، لیکن اب جب کہ رمیہ مل گئی تھی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا۔ آؤ بیٹھو، رمیہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جی آنٹی۔ میرم نے بیگ صوفے پر رکھا اور وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ رمیہ نے ایک نگاہ اس کی ڈریسنگ پر ڈالی۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود، بلیک شرٹ کے ساتھ ٹائٹ جینز پہنے، بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے، وہ رمیہ کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ نہ بڑوں کا ادب تھا اور نہ ہی لحاظ، نہ جانے کیوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرم اور مثال کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ کہاں وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے سر جھکائے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی مثال، اور کہاں یہ سامنے بیٹھی فیشنیبل میرم جسے بڑوں کے سامنے بیٹھنے کی تمیز تک نہیں تھی۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ آج کیسے چکر لگایا یہاں کا؟ آلویز فائن، میرم مسکراتے ہوئے بولی۔ بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ آج آزی اور میں کہیں گھومنے چلیں تو میں یہاں چلی آئی۔ اچھا نہیں لگا تھا یہ سن کر کہ شادی سے پہلے وہ دونوں یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، یہ تو اب نئی جنریشن کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ میرم بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کو جھٹکتے ہوئے بولی، اور آپ سنائیں آنٹی، سب کیسے ہیں؟ میرم نے مروتاً پوچھا تھا، کیا خبر تھی کہ پوچھ کر پچھتانا پڑے گا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ لڑکی ابھی تک یہیں ہے؟ میرم نے سوچا تھا کہ وہ مثال کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہیں گی، لیکن پوچھ کر خوب پچھتائی تھی۔ مثال کا نام سنتے ہی رمیہ مسکرائی تھی۔ ہاں وہ ادھر ہی ہے، ماشاء اللہ سے بہت پیاری بچی ہے، ہم سب کا بہت خیال رکھتی ہے، بالکل فیملی کی طرح لگنے لگی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ غیر ہے، جب سے آئی ہے گھر کا ماحول ایک دم بدل سا گیا ہے۔ حدیقہ کے ساتھ کاموں میں ہیلپ کرتی ہے، شاہزین کو پڑھاتی ہے اور گھر کے باقی چھوٹے موٹے کام بھی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ اس کے ماں باپ نے بہت ہی اچھی پرورش کی ہے اس کی۔ آج کل ایسی بچیاں کہاں ملتی ہیں، اتنی سگڑ اور کام میں ماہر کہ اس دن تو اس نے ہم سب کے لیے کئی گھنٹے کچن میں کھڑے ہو کر ہمارے پسند کے کھانے بھی بنائے تھے۔ بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، مجھے تو اب اس کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی اچھا لگتا ہے، اور تمہارے انکل کو بھی۔ رمیہ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میرم کا دل چاہا کہ اب اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ رمیہ نقوی تو مثال نامہ لے کر بیٹھ گئی تھی اور اسے کوئی شوق نہیں تھا مثال نامہ سننے کا، اسی لیے وہ بہانہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب یہی بہتر تھا ان سے اپنی جان چھڑانے کا۔ اچھا آنٹی، میں ذرا اپیہ سے ملنا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، وہ کچن میں ہوگی۔ جی۔ میرم شکر ادا کرتی کچن میں چلی گئی۔ اپیہ، ارے میرم تم یہاں؟ میرم دوڑ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ میری جان، کیسی ہو تم؟ میں بھی آلسو فائن۔ میرم سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ حدیقہ برتن دھو رہی تھی۔ آپ بتائیں آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ کہاں کی مصروفیات، جب سے مثال آئی ہے مجھے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا، جس کام کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ مجھ سے چھین لیتی ہے کہ یہ کہہ کر کہ بھابھی میں کر لوں گی۔ بہت پیاری لڑکی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، جب سے وہ آئی ہے مجھے تو سکون ہی سکون ہے۔ شاہزین کو پڑھاتی ہے، میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ میرم جھٹ سے بول پڑی، اپیہ اب اسے یہاں رہنا ہے تو ظاہر ہے خوش آمد تو کرے گی ہی نا، ورنہ کون اسے اس گھر میں رکھے گا، اسی لیے سب کی خوش آمد اور چاپلوسی کر کے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ویسے بہت اچھی اداکارہ ہے یہ لڑکی، لوگوں کو کیسے بے وقوف بنانا ہے یہ اسے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میری۔ حدیقہ کو میرم کی یہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے جو اس نے مثال کے لیے استعمال کیے تھے۔ وہ سچ میں بہت اچھی لڑکی ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور تم سے تو بہتر ہے۔ کم از کم اسے میری پرواہ تو ہے، تم نے کبھی جھوٹے منہ میری ہیلپ کرانے کی کوشش کی ہے؟ حدیقہ ہپا ہوتے ہوئے بولی۔ حدیقہ کو یوں مثال کی سائڈ لیتے دیکھ کر میرم جل بھن گئی تھی۔ وہ غصے سے بولی، واہ اپیہ واہ، آپ تو اسے چند دنوں میں ہی اتنا جان گئی ہیں کہ اب آپ کو
अपनी बहन ही बुरी लगने लगी है। बल्कि नहीं, आप ही नहीं बल्कि आंटी भी उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया आप लोगों पर कि हर कोई मिसाल मिसाल नाम की रट लगाए फिर है। उसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? अभी जब बाहर आंटी से मिली तो वो भी मेरी हैरियत पूछने के बजाय मिसाल नामा लेकर बैठ गई, और अब आपके पास आई तो आप भी मिसाल नामा लेकर खड़ी होगी। आखिर उस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया आप लोगों पर? मुझे भी बताएं, मैं अभी वो जादू करूं आप लोगों पर। मीरम, क्या हो गया तुम्हें? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? हदीका को बुरा लगा था। वो जिस लहजे में उससे बात कर रही थी वो बहुत बदतमीजाना लहजा था। सच कह रही हूँ अपिया, इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, बजाय मुझसे मेरी खैरियत पूछने की आप अपनी चहेती चहेती का मिसाल नामा लेकर बैठ गई हैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहती मीरम गुस्से से वहां से निकल गई। पीछे हदीका उसे आवाजें देती रहेगी, लेकिन वो अनसुनी करते किचन से जा चुकी थी। हदीका तासुब से सरनफी में हिलाने लगी। आज़र तैयार होकर बाहर आया तो उसकी मीरम से मुलाकात होगी। तुम तैयार होगे? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर चलें? क्या, ऑफ कोर्स। मीरम आसर का बाजू पकड़े उसके साथ चल पड़े। उसी वक्त मिसाल भी अपने कमरे से निकली थी। उन दोनों ने उसे देखा जो बड़ी सी चादर से खुद को अच्छी तरह से ढांपे कहीं जाने के लिए तैयार थी। मीरम उसके हुलिये को देखते हुए उस पर हंसी थी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियों की ऐसी ही हरकतें होती हैं। मीरम ने उसके पहनावे और चादर पर तंज किया था जो पास खड़े आसर ने बखूबी सुन लिया था। हदीका उसे देखते ही किचन से बाहर निकल आई। आजी, तुम लोग बाहर जा रहे हो ना? जी भाभी। अगर माइंड ना करो तो क्या तुम जाते हुए मिसाल को भी ड्रॉप कर दोगे? दरअसल उसे कहीं जाना है लेकिन गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी सरमद ले गए हैं और दूसरी गाड़ी पापा ले गए, तो इसलिए। आसर ने मिसाल को देखा। मीरम का दिल जल कर राख हो गया। उसने ठान ली थी अगर मिसाल उनके साथ आई तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इससे पहले कि आसर हामी भरता मिसाल जल्दी से बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिक्शे या फिर टैक्सी से चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। ये कहती मिसाल हदीका की अगली बात सुने बगैर ही वहां से निकल गई। बिल्कुल पागल लड़की है ये। अब भी उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी औकात गाड़ी में बैठने की नहीं है बल्कि टैक्सी और रिक्शों में बैठने की है। मीरम ने हंसकर कहा था, और मीरम का ये मगरूराना अंदाज ना तो हदीका को पसंद आया था और ना ही आज़र को। हदीका ने उसे हबकी से देखा था और फिर कुछ भी कहे बगैर किचन में वापस चली गई। इन्हें क्या हुआ? मीरम ने लापरवाही से कंधे उचके। अच्छा चलो, अब देर हो रही है। मीरम आसर का बाजू पकड़े उसके साथ निकल गई। ये केस अदालत में चल रहा था। हशाम मालिक ने सरमत के मुकाबले में अपना ऐसा वकील किया था जो मकारी और अयारी में एक नंबर था। उसे सच्चाई को कैसे तरोड़ मरोड़ कर पेश करना है वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से सलाहियत रखता था। हशाम मालिक ने उसका मुंह पैसों से भर दिया था। उसे बस अपनी मर्जी का फैसला सुनना था। वकील ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि ये केस वही जीतेंगे। अगरचे चांसेस तो सरमत नकवी के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो भी कोई आम वकील नहीं था बल्कि बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जिसे कौन सा मैच कैसे जीतना है वो बहुत अच्छे से जानता था। आज कोमल की अचानक से फिर से तबीयत बिगड़ गई थी। उसकी हालत इतनी नासाज थी कि वो उस वक्त आईसीयू में दाखिल थी। हशाम मालिक से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, और ये सब मिसाल के ना होने की वजह से हो रहा था। और मिसाल उनके पास क्यों नहीं थी? क्योंकि बीच में सरमत नकवी आ गया था। अगर वो उनके दरमियान ना आता और ना ही मिसाल की मदद करता तो आज मिसाल उनके साथ उनके पास होती। लेकिन सारा कुछ सरमत नकवी ने बिगाड़ के रख दिया था। अब केस की पेशियों पर पेशियां हो रही थी, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया था। मिसाल उन सब से तंग आ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस घर के लोग परेशान हों, और हशाम मालिक बहुत बुरा इंसान था। कहीं वो उन लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मिसाल ने सरमत से कह दिया था कि वो अब ये केस ख़त्म कर दे, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग ये केस नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हशाम मालिक के पास झूठे सबूत और गवाह थे जिन्हें वो बहुत जल्द पेश करने वाला था। लेकिन सरमत ने साफ इनकार कर दिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे फैसला कुछ भी आ जाए। वो हार नहीं मानेगा और आखिर तक उस बुरे इंसान से लड़ेगा, फिर चाहे अदालत जो भी फैसला दे। बाकी सब ने भी मिसाल की हिम्मत बंधाई थी कि वो हार न माने, अल्लाह ताला पर भरोसा रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज शुमाइला बहुत खुश थी, क्योंकि आज सुबह नाश्ता बनाते हुए उसका सर चक रहा था, और तो और ऐसा उसके साथ पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था। खाना बनाते हुए या खाने को देखकर उसे वॉमिट हो रही थी। अब वक्त निकाल कर वो डॉक्टर को दिखाने गई तो उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर वो बेइंतहा खुश हुई थी। अब वो बेचैनी से तंजील का इंतजार कर रही थी कि कब तंजील आए और वो उसे ये सरप्राइज दे, क्योंकि चंद दिनों से वो उससे नाराज थी और वजह थी मिसाल। कुछ दिनों पहले उन दोनों की मिसाल के मामले में लड़ाई हो गई थी। उस दिन तंजील टीवी के सामने बैठा
اس کیس کی سماعت سن رہا تھا۔ جب شمائلہ اسے کھانے پر بلانے آئی تھی تو تنزیل کو اس نے گہری سوچ میں گم پایا۔ سامنے چلتی نیوز دیکھ کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، کیونکہ مثال اس کی زندگی سے جا کر بھی یہی موجود تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار اس کا ذکر چل پڑتا تھا تنزیل کی زندگی میں نہ ہونے کے باوجود بھی، جیسے اب بھی وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اور یہی دیکھ کر شمائلہ کو مثال سے جیلسی فیل ہوتی تھی کہ آخر وہ لڑکی یہاں نہ ہو کر بھی وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کے احساس دلاتی رہتی تھی۔ شمائلہ نے جھٹ سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دی تھی۔ تنزیل کو یوں گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ بول پڑی، ایسے کیا سوچ رہے ہو تم؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ خبر سچ ہے؟ ہاں یہی سچ ہے۔ تم نے سنا اور دیکھا نہیں تھا ان کی وہ شادی والی تصویریں؟ وہ سب فیک بھی تو ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا کہ اس وکیل اور مثال کی وہ تصویریں فیک تھیں اور یہ سب اسی شخص کا ہی کیا دھرا تھا۔ کیا پتا سب کچھ بھی اسی کی سازش ہو۔ اگر مثال کو اس آدمی کی دولت سے محبت یا پھر چاہ ہوتی تو وہ اسے کیوں چھوڑتی؟ اتنی اچھی اور آسائش بھری زندگی تو مل گئی تھی، پھر وہ ایسا کیوں چاہے گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا کچھ اسی آدمی کا کیا دھرا ہے، اسے مثال کو پھنسایا ہے۔ مثال کی سائٹ لیتے دیکھ کر شمائلہ جل بھن گئی تھی۔ تم غلط سوچ رہے ہو، وہ ایک نمبر کی گھٹیا عورت تھی۔ تنزیل اس کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی جس نے کبھی اپنے شوہر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر بات نہ کی، وہ بھلا کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، بلکہ یہ سارا کچھ اس آدمی کا پلان ہے اور مثال کو پھنسا رہا ہے، کیونکہ مثال… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ شمائلہ غصے سے چیخ پڑی، بس کر دو اب، مثال مثال مثال۔ شمائلہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی تھی۔ تنزیل نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اسی لیے کہ تنزیل نے اس کا ذکر چھیڑا تھا۔ ہر وقت بس مثال مثال، تنگ آ گئی ہوں میں اس نام سے۔ جونک کی طرح چمٹ کی ہے یہ لڑکی، زندگی عذاب بنا دی ہے میری اس نے۔ یہاں سے جا کر بھی وہ یہیں موجود ہے، آخر مر کیوں نہیں جاتی یہ لڑکی؟ اور تم؟ وہ تنزیل کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو نہیں بھول پائے؟ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو پھر اسے چھوڑا کیوں؟ رکھتے نا اسے اپنے پاس اور مجھ سے شادی کی نہ کر اور مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ جب دیکھو اسی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے تو پھر کیوں سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، شدید نفرت، اللہ کرے وہ مر جائے۔ شمائلہ کیا ہو گیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے؟ شمائلہ ہذیانی انداز میں چیخی، خود سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا آخر جو تم اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ واہ، کر کے بھی پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ آخر کون عورت یہ برداشت کرے گی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے اپنی پہلی بیوی کا نام لے کر اس کا ذکر کرے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ کافی تھک گیا ہے، ریسٹ کرو۔ کیا کہا؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں پاگل ہو رہی ہوں؟ ہاں پاگل ہو رہی ہوں میں، اور تم مجھے جان بوجھ کر پاگل کر رہے ہو، کیونکہ اب تم مجھ سے اکتا گئے ہو، تمہارا دل اچاٹ ہو گیا مجھ سے، ہے نا؟ تبھی تو ہر وقت اپنی پہلی بیوی کو سوچتے رہتے ہو۔ واٹ ایور، تم کیا سوچ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، مجھے اب کچھ بھی نہیں سننا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا دماغ اور تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے مجھے تم سے مزید بحث نہیں کرنی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہاں سے اب چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر تنزیل اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور پیچھے شمائلہ پاگلوں کی طرح نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ناراضگی چلنے لگی، دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے۔ وہ سب سوچتے ہوئے شمائلہ نے سر نفی میں ہلایا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اب اسے وہ سب ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ اب ان کے درمیان ان کی فیملی میں بہت جلد ایک تیسرا فرد آنے والا تھا اور وہ اپنے بچے کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول بنانا چاہتی تھی۔ وہ تنزیل سے آج سارے گلے شکوے دور کرنا چاہتی تھی۔ تنزیل جو ہی گھر میں داخل ہوا، شمائلہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ پہلے پہل تو تنزیل کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ حیران تھا اس بات پہ کہ آخر شمائلہ نے ناراضگی کیسے ختم کر لی، کیونکہ جب بھی شمائلہ ناراض ہوتی تو اسے منانے کے لیے پہل اسے ہی ہمیشہ کرنی پڑتی تھی، اور اس بار اس کے برعکس ہوا تھا اور شمائلہ کا یہ بدلاؤ اسے پسند بھی آیا تھا۔ تنزیل مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، آج تو خوب سینے سے لگایا جا رہا ہے، سب خیریت ہے؟ تنزیل، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں کہو میری جان۔ تنزیل نے محبت سے اس کا گال سہلایا۔ شمائلہ شرما رہی تھی، اب بولو بھی۔ وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ڈاکٹر کو دکھانے گئی اور وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ ہم دونوں بہت جلد پیرنٹس بننے والے ہیں۔ کیا سچ میں؟ شمائلہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا۔ شمائلہ میری جان، تھینک یو سو مچ مجھے اتنی اچھی گڈ نیوز دینے کے لیے، آئی لو یو سو مچ۔ تنزیل اسے اپنے سینے میں بھینچی اس کا ماتھا چوم گیا۔ ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو۔ تنزیل اسے ہاتھ سے پکڑے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، اب سے تم گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرو گی، جو بھی کام ہوگا وہ میڈ کرے گی، تمہیں اس حالت میں کام نہیں بلکہ آرام کرنا چاہیے۔ تنزیل کو یوں خوش دیکھ کر شمائلہ کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ بالآخر ان کے درمیان پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تنزیل کو یکدم اپنی ماں یاد آ گئی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو تنزیل؟
کاش موم آج زندہ ہوتی تو وہ یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوتی ہے نا۔ آسفا کا تذکرہ سن کر شمائلہ نے تھوک نکلتے ہوئے سامنے بیٹھے تنزیل کو دیکھا، پھر جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولی، وہ جہاں بھی ہوں گی بہت خوش ہوں گی، اب اتنی خوشی کے موقع پر سیڈ تو نہ ہو۔ اچھا تنزیل یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، بیٹی ہو یا پھر بیٹا؟ تنزیل شمائلہ کے پیٹ پہ دھیرے سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے تو بیٹی بہت پسند ہے اور مجھے بیٹا پسند ہے۔ شمائلہ جھٹ سے بولی تھی۔ تنزیل ہنستے ہوئے بولا، ہاں اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو، یعنی کہ ٹوینس۔ تنزیل شمائلہ کے گھورنے پر تنزیل نے کہکا لگایا۔ بچے کی آمد کا سن کر شمائلہ کی تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ تنزیل کے ساتھ شاپنگ مال جاتی اور بچوں کے بہت سارے کپڑے اور ٹوائز لے آتی۔ اس سے صبر بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، اس بچے کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، یہاں تک کہ اس نے بچے کے لیے روم بھی ڈیکوریٹ کر دیا تھا اور دیواروں پر بچوں کی پیاری پیاری تصویریں بھی لگا دی۔ شاید وہ اپنا مکافاتی عمل بھول چکی تھی وہ سب جو کچھ وہ کر چکی تھی، آسفا کا قتل اور مثال پر لگایا وہ بہتان۔ ہاں وہ سب بھول گئی تھی، اس پر بہتان لگا کر، اسے طلاق دلوا کر، رات اندھیری کو گھر سے باہر نکال کر اور اس کی اس اذیت پر لگے وہ کہکے، سب بھول چکی تھی۔ لیکن خدا کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا، وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید انسان اپنے گناہوں پر، اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور وہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن نہیں، شمائلہ کو تو آج تک ایک بار بھی افسوس نہیں ہوا تھا کہ اس نے کچھ بھی کیا وہ غلط کیا ہے، بلکہ الٹا وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس نے جو کیا بالکل جائز اور حق پر تھا، وہ دونوں اسی کے حقدار تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اس کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی رسی کو کھینچنے کا، وقت آ چکا تھا اس کے مکافاتی عمل کا، اب ان گناہوں کی بھرپائی کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ اور شمائلہ جیسے انسان جو صرف تکلیف دینے والی تھی نہ کہ کوئی خوشی، اب وہ اسی تکلیف سے گزرنے والی تھی جو اس نے دوسروں کو ہمیشہ سے پہنچائی تھی۔ اب کہیں جا کر اسے احساس ہونے والا تھا کہ اس نے کیا کیا اور کون سے گناہ کیے اور اپنی زندگی میں وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے چلتی ہے، مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت التی ہے پلڑوں میں، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ مثال کی زندگی میں بہت جلد سویرا ہونے والا تھا اور شمائلہ کی زندگی میں بہت جلد اندھیرا چھانے والا تھا، جس سے وہ بالکل ہی بے خبر اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑا پلانر اوپر عرش عظیم پر برجمان تھا، وہ سب دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اب اس کی پکڑ بہت سخت ہونے والی تھی۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، شمائلہ سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا 2-3 دنوں بعد اسے پیٹ میں اچانک سے درد ہونا شروع ہو گیا۔ رات کو سوتے سوتے اچانک سے درد کی ایک ایسی لہر اٹھتی کہ تکلیف کی شدت سے برا حال ہو جاتا۔ اس نے ایک ہفتے تک یوں ہی صبر سے کام لیا، شاید کہ یہ کوئی معمولی سی تکلیف ہو، لیکن تکلیف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، کم ہونے کے بجائے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تکلیف کی شدت نہ سہتے ہوئے وہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف اتنی تھی کہ شمائلہ برداشت نہ کر پاتی رونے لگی۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تنزیل اسے فوراً سے ہاسپٹل لے گیا، اس کی بہت بری حالت تھی، وہ درد سے چیخیں مار رہی تھی۔ شمائلہ کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے جو کہا تھا وہ تنزیل کو کچھ بھی کہنے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ ان کا بچہ کئی دن پہلے مر چکا ہے، لیکن شاید انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اس کا آپریشن کرنا تھا، ورنہ اگر یہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا تو ماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تنزیل نے فوراً سے آپریشن کی اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ بچے کو کھو چکا تھا، لیکن شمائلہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کو اجازت دینے کے بعد وہ بے سود بینچ پر دیر سے گیا۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے ان دونوں نے مل کر، لیکن یہ سب ہو جائے گا انہوں نے ایسا سوچا ہی کب تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب شمائلہ کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن فی الحال سب سے پہلے اس کی جان بچانا تھی۔ شمائلہ کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے ایک خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کچھ ٹیسٹ لے کر لیبارٹری میں بھجوا دیے تھے۔ اسے ایک شک تھا، شاید وہ شک کو صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی۔ جب شمائلہ کو بچے کا پتہ چلا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی، اور تنزیل اسے دلاسے اور تسلیاں دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے اولاد سے نوازے گا۔ لیکن شمائلہ کی تکلیف کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے کتنی تیاریاں کی تھی تنزیل، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سے منہ موڑ کر چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں کا کیا ہوگا۔ شمائلہ سینے پہ ہاتھ مارتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ اس کی اس حالت پر افسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ بالکل چپ چپ سے رہنے لگی تھی، شاید صدمہ ہی اتنا گہرا تھا کہ اسے چپی لگ گئی تھی۔ آپریشن تو ٹھیک رہا تھا، لیکن پھر یہ تکلیف، شمائلہ کو کچھ دنوں سے پھر سے وہی تکلیف ہونے لگی تھی جو اسے پہلے محسوس ہوئی تھی، جیسے پورے جسم میں ایک آگ سی لگی ہو۔
اسے اندر کچھ جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ یہ سمجھی کہ شاید آپریشن کی وجہ سے ایسا کچھ اور ہے، لیکن پھر یہ درد معمولی درد نہیں رہا تھا، بلکہ یہ درد بہت تکلیف دہ ہوتا گیا، اتنا کہ وہ تکلیف سہن نہ کر پاتی بے ہوش ہو جاتی۔ تنزیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شمائلہ کو ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو آفس میں اسے لاس ہو رہا تھا، اور دوسرا گھر کی ٹینشن اور شمائلہ کی یہ بگڑتی حالت۔ وہ پریشان ہو کر رہ گیا تھا کہ کرے تو کیا کرے، آفس کو دیکھے یا پھر گھر کو، کیونکہ شمائلہ کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ گھر کو سنبھال پاتے۔ ایک میڈ رکھی، وہ بھی کام چور نکلی۔ تنزیل پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اور ایک دن وہ ہو گیا جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ وہ جب تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو اس نے شمائلہ کو سیڑھیوں کے پاس خون میں لت پت دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ شمائل، وہ اسے پکارتا تیزی سے اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ شمائل میری جان، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ شمائلہ، تنزیل اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا، لیکن جواب نہ دار۔ اس نے دیکھا اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ غالباً وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کو بھاگا۔ تنزیل اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑا شمائلہ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی رپورٹس آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے پاس بلایا اور جو اندوہناک خبر اسے سنائی تھی۔ تنزیل وہیں گر ہی جاتا اگر جو پاس سہارا دینے کے لیے کرسی نہ رکھی ہوتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہی سچ ہے۔ آپریشن کرتے ہوئے مجھے یہ شک ہوا تھا، اور میں نے اس شک کو دور کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ لیے تھے، جس کی رپورٹس آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ کی وائف کے رحم میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، اور وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو چکے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے اب وہ دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اور معذرت کے ساتھ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ افسوس کے ساتھ یہ خبر دینی پڑی ہے ان کے پاس جینے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے۔ تنزیل کو اپنے آس پاس جیسے دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اپنے بچے کی آمد کو سن کر خوشیاں منا رہے تھے، اور پھر اچانک سے جیسے اس خبر نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ کیسے شمائلہ کو یہ خبر دے گا؟ ابھی تو اپنے بچے کو کھونے والی تکلیف بھی کم نہ ہوئی تھی کہ ایک اور بری خبر اس کی منتظر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ان کی ہنستی مسکراتی زندگیوں میں اچانک سے یہ طوفان آ گیا تھا اور ساری خوشیاں اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا تھا؟ اب بس خاک اور راکھ ہی راکھ تھی۔ تنزیل روتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ سیدھا شمائلہ کے پاس چلا آیا تھا جو ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ وہ وہیں شمائلہ کے پاس بیڈ پر سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کیوں ہوا ہمارے ساتھ ایسا؟ شمائلہ جب پورے ہوش میں آئی تو تنزیل اس کے پاس آیا اور ہمت کرتا اسے یہ خبر سنائی۔ پہلے پہل تو کئی لمحے تو اسے اس حقیقت کو سمجھنے میں لگے تھے، لیکن جب سمجھ آئی تو وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ مذاق کر رہی ہو نا تم مجھ سے؟ ہاں بولو تنزیل، مذاق کر رہی ہو نا تم مجھ سے؟ یہ کیسے بےہودہ مذاق ہے؟ ہاں سچ سچ بتاؤ، تم مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟